واسطے۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان سرکار علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور آقا نے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی رجب المرجب شریف کی 22 تاریخ کو دنیا اسلام میں بڑے اہتمام و انصرام کے ساتھ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، نیاز دلائی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سلسلہ قادریہ رضویہ کے چھٹے امام ہیں۔ آپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، یعنی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پر ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ انہی کے نام سے 22 رجب کو فاتحہ ہوتی ہے، اور مسلمان بڑے ادب و اہتمام و انصرام کے ساتھ فاتحہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار فضیلتیں، بے شمار مناقب عطا فرمائے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں، اور ان کا بہت بلند و بالا مقام ہے، لیکن جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تاریخ وصال ہے وہ 15 رجب المرجب ہے، اور فاتحہ 22 رجب المرجب کو دلاتے ہیں، اور 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ فاتحہ کسی دن بھی دلائی جا سکتی ہے، جس دن بھی دلائیں گے فاتحہ ہو جاتی ہے۔ اس میں دن متعین کر کے اور کسی خاص دن کو اہتمام و انصرام کے ساتھ منانا، اس کی بھی شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو 21 رجب المرجب شریف کا دن گزر کر 22ویں شب میں، یعنی رجب المرجب کی 22ویں رات میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز و اکرام ملا تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انعام ملا تھا، اس بنیاد پر یہ فاتحہ 22 رجب المرجب کو رائج ہو گئی۔ بہرحال اگر 15 کو دنائیں تب بھی فاتحہ ہوگی، 16 کو دنائیں تب بھی فاتحہ ہوگی، اس مہینے کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں ان کے نام کی فاتحہ کریں تب بھی فاتحہ ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعہ لوگ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ اس دن جو ہے خوشی مناتے ہیں 22 رجب المرجب کو، اور وہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں،
تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے. تو ہمارے اکابرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کیجیے اس طور پہ کہ جس طریقے سے آپ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ دلا رہے ہیں، فاتحہ میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی بالتخصیص شامل کیجیے، کیونکہ وہ لوگ ان کے نام سے چلتے ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم کا جو بھی صحابی ہے وہ جنتی ہے. اللہ نے تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو اب ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر صحابی رسول قابل احترام قابل تعظیم ہے. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ 22 رجب المرجب کو جس طریقے سے حضرت امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں فاتحہ میں، وہیں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی تخصیص کے ساتھ شامل کریں. اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کی جانب سے کچھ رسمیں، اس کے اندر کچھ شرطیں غلط رائج ہو گئی جو شریعت مطہرہ میں جس کی کوئی اہمیت نہیں، جو بیکار شرطیں ہیں. رواج لوگوں نے یہ بنایا کہ فاتحہ جہاں پر ہوگی وہیں پر کھانا ضروری ہے. شریعت نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی. اس کا ایک ذرہ بھی وہاں سے نہیں لے جایا جا سکتا، ایسی بھی کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی. صرف مرد کھائیں گے، عورتیں اس میں سے نہیں کھا سکتی، ایسی بھی شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. اور یہ بھی قید نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں کہ خیر پوری ہی پر فاتحہ ہو. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فاتحہ اسی چیز پر ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں ہوگی. یہ بھی بیکار شرط ہے. ہر رزق حلال پر فاتحہ ہو جاتی ہے. ہر رزق حلال پر فاتحہ ہو جاتی ہے. تو فاتحہ کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے. یہ فاتحہ بڑی بابرکت ہے، اس کی بڑی فضائل ہے. لیکن وہ غریب آدمی جس کے پاس اتنا مال اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیز لا کر ان چیزوں کو تیار کرے، تو اس کے دل میں تو پھر حسرت رہ جائے گی کہ میں تو یہ فاتحہ نہیں کر سکا. اللہ شرعی معاملے میں تو حکم نہیں دیتا کہ تم اس کام کو اتنا ہی کرو. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے. شرعی معاملے میں اللہ رب العزت کوئی ایسا حکم بندوں کو نہیں دیتا کہ بندہ اس کو کرنے سے عاجز ہو، وہ کر نہ سکے. تو اللہ جب ضروری معاملات میں اپنے بندوں کو یہ حکم نہیں دیتا تو جو مستحب بات ہے اس میں یہ کیسے حکم ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اسی چیز پر فاتحہ دیں. تو پتہ یہ چلا کہ فاتحہ ہر رزق حلال پر ہو سکتی ہے، خیر پوری ہی بنانا ضروری نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ فاتحہ بڑی بابرکت ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر عہد کریں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کریں کہ اگر ہم میں سے کل بروز قیامت جو بھی بخشا جائے گا، جو بھی نجات پائے گا، وہ دوسرے تمام لوگوں کی بخشش کروائے گا، دوسرے تمام لوگوں کی نجات کروائے گا. آپ کے غلاموں نے کہا اے ابن رسول اللہ، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت؟ آپ کو ابن رسول اللہ ہے، آپ کو تو اللہ نے بلند و بالا مقام عطا کیا ہے، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کل بروز قیامت
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے حق کی مطابقت کرنے میں سستی اور کاہلی کیوں کی، تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ ابن رسول اللہ ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ان کے والد ماجد حضرت امام باقر ہیں، ان کے دادا امام حسین ہیں، انہیں اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت قیامت کے روز یا میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز مجھ سے پوچھ لیں گے اے جعفر صادق تو نے شریعت کی ادائیگی میں تو نے حق شرع کو ادا کرنے میں سستی کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ حضرت امام جعفر صادق آج کے نہیں ہیں، ان کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ اتنے زمانے پہلے جب زمانہ اتنا خراب، جب لوگ اتنے خراب نہیں تھے، اس وقت وہ اپنے اعمال کی اتنی فکر کر رہے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک دن حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ اے ابن رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو سلیمان تمہیں نصیحت کی کیا ضرورت ہے، تم تو خود ہی جو ہے بہت برگزیدہ جو ہے زائد ہو، تمہیں نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نصیحت کیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو خود اپنے اعمال کی بنیاد پر سرگردہ ہوں، پریشان رہتا ہوں کہ کل بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر پوچھ لیا کہ تم نے شریعت مطہرہ پر عمل کیوں نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں جب وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہو کر جن کے خون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے، جب اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے ہیں تو ماہ و شمع کی کیا گنتی ہے؟ ہم اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کے لیے اور شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہنے کے لیے کتنی فکر کرنا چاہیے، جب وہ اللہ والے شہزادے رسول ہو کر اپنی آخرت کی اتنی فکر کرتے ہیں، تو ہم جو ہے 14ویں-15ویں صدی میں جی رہے ہیں اور ہمارے اعمال کس طریقے کے ہیں؟ ہر آدمی اپنے اعمال کے اپنے نفس کے تعلق سے جانتا ہے، تو ہمیں کتنی فکر کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے تعلق سے امام مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی میں ان کی بارگاہ میں گیا تو انہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرتا ہوا پایا، یا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یا پھر وہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، یا پھر جو ہے وہ آپ جو ہے روزے کی حالت میں تھے۔ میں نے ان 3 کاموں کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق کو کسی حالت میں نہیں پایا، ان کی زندگی پوری عبادت و ریاضت میں گزری۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ دعا کرتے تھے فوراً ان کی دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتا تھا۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، جب بھی دعا کرتے فوراً اللہ دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے ملفوظات کریمہ میں لوگوں کو جو ہے نصیحت فرمائی، اور 2 شعر آپ نے عربی کے اندر ارشاد فرمائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وفا جو ہے جانے والے کی طرح جاتی رہی، وفا اب زمانے میں باقی نہیں رہی، وفا جانے والے کی طرح جاتی رہی، اور لوگ جو ہے منہ کے اوپر تعریف کرتے ہیں اور دلوں کے اندر بے شمار بغض رکھتے ہیں، برائیاں رکھتے ہیں، لوگ زبان پر تعریف کرتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق نے سن 80 ہجری کے بعد فرمایا۔ آج ہم جائزہ لیتے ہیں تو لوگ زبانوں پر جو ہے تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دل میں اتنا بغض ہے، اتنا کینہ ہے۔ اللہ کی پناہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو، 5 لوگوں کی صحبت سے بچو، جھوٹوں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دھوکے میں رکھے گا، ہمیشہ آپ کو دھوکے میں رکھے گا۔ بخیل کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑے سے مال کے بدلے میں جو ہے بیچ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں احمق کی صحبت سے بچو، یعنی بے وقوف کی صحبت سے بچو کہ وہ تھوڑے سے
नफे के बदले में तुम्हारा ज्यादा नुकसान कर देगा। आप फरमाते हैं बुरे अमाल वाले की सोहबत से बचो। इसी तरीके से आप फरमाते हैं कि जो है बुरे अमाल वाले की सोहबत से बचो, वकील की सोहबत से बचो, झूठे की सोहबत से बचो। तो अजीजान गिरामी, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के अहवाल जो है वो मुअर्रिखीन ने तफसील के साथ बयान फरमाए हैं। मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म गैब भी अता फरमाया था। वो कैसे? मुल्ला जामी किताब में, अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में इरशाद फरमाते हैं कि आप मदीनतुल मुनव्वरा में थे। एक शख्स था जिसका नाम अबू बसीर था। अबू बसीर उसका नाम था। उसने जो है उसके पास एक बांदी थी। उसने अपनी बांदी से हमजिस्री की और फिर जो है गुस्ल खाने में जाने लगा तो उसने देखा कि लोग जो है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे जा रहे हैं, लोग उनकी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो अबू बसीर ने सोचा कि मैं भी मुलाकात के लिए चलता हूँ। जब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा तो हजरत इमाम जाफर सादिक की नजर जब अबू बसीर पर पड़ी तो आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बसीर, तुम्हें मालूम नहीं है कि पैगंबर और उनकी औलाद और उनकी आल की क़याम गाहों पर जनाबत की हालत में नहीं आया करते हैं, जनाबत की हालत में नहीं आया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं कि तुम जनाबत की हालत में हमारी मजलिस में आए हो, यहाँ से तुम्हें जनाबत की हालत में इस पाक मजलिस में नहीं आना चाहिए। मालूम ये हुआ कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के इस कौल से हमें ये मालूम हुआ कि इमाम जाफर सादिक को भी अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया था। तभी तो जान लिया कि कौन जनाबत की हालत में है, कौन पाकी की हालत में है। ये शान है उन बुजुर्गान दीन की। तो हमें और आपको जो है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है और 22 रजब रजब को उनके नाम की नियाज जो है खूब एहतिराम और इंसराम के साथ दिलाना है। इन तमाम शर्तों से बचते हुए जो मैंने अभी जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सैयदना इमाम जाफर सादिक और तमाम अहले बैत अतहार से और तमाम सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुस्लिम अहले सुन्नत व जमात पर गामजन फरमाए।